الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعین اما بعد۔ جس موضوع پر کچھ باتیں رکھنے کی کوشش ہوگی وہ ہے منہج سلف اور عصر حاضر کی جماعتیں۔ آج مسلمانوں میں الگ الگ ناموں سے الگ الگ جماعتیں قائم ہیں، ان کا اپنا ایک نام ہے اور ان کے اپنے اصول و ضوابط ہیں، اور مسلمانوں کے اندر ایک جتھا بنانے کی کوشش ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس میں سے بعض جماعتیں ایسی ہیں جو خدمت خلق کے نام پر، لوگوں کی بھلائی کے نام پر، لوگوں کی مدد کے نام پر سارے جذباتی لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے بڑے کام آئیں گے، لوگوں کی مدد کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میرے بھائیو، یہ بات یاد رکھو کہ سب سے بڑی خدمت اگر آپ کسی کی کر سکتے ہیں تو آپ اسے شرک سے بچا لیں۔ یہ دنیا کی زندگی گرتے پڑتے کسی طرح بھی کٹ جائے گی، 60 65 70 سال جو کی زندگی ہے، لیکن اس کے بعد جو زندگی ملے گی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ایک آدمی اگر شرک پہ مر گیا تو مرنے کے بعد جو اس کی زندگی شروع ہو رہی ہے اس میں کبھی بھی اس کو سکون نصیب نہیں ہوگا، ہمیشہ جہنم میں چلتا رہے گا۔ تو اصل خدمت خلق یہ ہے کہ لوگوں کو آپ جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کا مشن یہی تھا کہ وہ لوگوں کا بھلا چاہتے تھے، اس لیے سب سے پہلے ایک انسان کو شرک سے بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ سارے نبیوں کا یہی منہج رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ وہ کتنا کوشش کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انما مثلی و مثل الناس کمثل رجل استوقد نارا، کہ میری مثال اور لوگوں کی مثال ایسی، یعنی جن کو میں دعوت دیتا ہوں، جن کو میں توحید کی طرف بلاتا ہوں، ان کی مثال میری مثال ایسے جیسے کسی نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حوله، اور جب آگ روشن ہوئی تو جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، تو یہ جو پتنگے، جو پروانے ہوتے ہیں وہ آگ میں کود رہے ہیں۔ فجعل ينزعهن، اور آدمی ان پرندوں کو، ان پتنگوں کو، ان پروانوں کو ہٹاتا ہے کہ آگ میں جائیں گے تو جل جائیں گے، لیکن وہ کود کر آگ ہی میں جاتے ہیں، جل کے مر جاتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے فرماتے ہیں کہ یہی حال میرا اور میری قوم کا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آگ میں جانے والے ہیں، ان کا راستہ آگ کی طرف جا رہا ہے، جہنم کی طرف جا رہا ہے، شرک کی طرف جا رہا ہے، میں ان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ فَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کہ آگ کی طرف مت جاؤ۔ وَهُمْ يَقْتَحِمُونَ فِيهَا، لیکن لوگ اسی طرف بھاگے چلے جاتے ہیں۔ یہ کس درد کے ساتھ اللہ کے نبی نے اظہار فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کی وجہ یہ بتائی کہ اگر یہ دعوت ان پر پیش نہیں کی گئی، یعنی توحید کی دعوت، اور ان کو توحید کی طرف نہیں لایا گیا، تو پھر آگے آگ ہے جس میں یہ ہمیشہ جلتے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کی صرف دنیاوی زندگی نہیں دیکھ رہے ہیں، اس کی پوری زندگی، مرنے کے بعد جو ایک ابدی زندگی اس کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کا کیا حال ہوگا۔ اور آج پوری دنیا میں اگر نبوی منہج پر، نبوی مشن پر کوئی جماعت توحید کی دعوت لے کر آگے بڑھ رہی تو جماعت اہل حدیث، باقی کوئی جماعت نہیں۔ دنیا کی کسی بھی جماعت میں اور کسی بھی تحریک میں، کسی بھی تنظیم میں توحید کی دعوت پہلے نمبر پر نہیں ہے۔ صرف جماعت اہل حدیث واحد جماعت ہے جن کی دعوت میں، جن کی مشن میں، جن کی کوشش میں توحید فرسٹ
اہل حدیث چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے لوگ شرک سے تائب ہو جائیں، توحید پر آ جائیں، کیونکہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس سے اگر ہم ان کو بچا لیں گے تو آگے کی جو غلطیاں ہیں ہم اس سے کمتر ہیں، ان کو ہم دھیرے دھیرے سدھاریں گے، لیکن سب سے پہلے اس کو آگ سے تو بچائیں، سب سے پہلے وہاں اس کو بچائیں گے۔ بھئی ایک آدمی بلڈنگ میں پھنسا ہوا ہے جہاں آگ لگی ہوئی ہے، جل رہا ہے، تو آپ اس کو دوائیاں پہنچاؤ گے کہ جو زخم ہو گیا اس مرہم پٹی کرو گے؟ سب سے پہلے آگ سے باہر نکالو، آگ سے باہر نکالو، پھر اس کا ٹریٹمنٹ کرو، ایسے ٹھیک کرتے ہیں باقی جو تکلیفات دور کر، لیکن پہلے تو اس کو آگ سے باہر نکالو، اس کے بعد اس کے ساتھ کچھ۔ یہ اصل میں ہمدردی ہے، یہ انسانیت کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اصل بھلائی گئی ہے۔ اگر اس کو آپ چھوڑ دیں توحید کو، اور جو دنیاوی زندگی سے جڑی ہی پرابلم ہے ان کو سالو کرنے کے لیے پوری محنت لگا دیں، تو میرے بھائی آپ کی محنت کی کوئی قدر و قیمت نہیں اللہ اس کے رسول کی نظر میں۔ میں اس حوالے سے کچھ روایتیں آپ کے سامنے پیش کروں کہ اگر توحید نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے۔ ایک شخص تھا معبد الجہنی، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث جبریل بڑی مشہور حدیث ہے۔ اس نے تقدیر کا انکار کر دیا، اس نے تقدیر کا انکار کر دیا۔ عبداللہ بن عمر جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ آدمی بہت خدمت خلق کرنے والا تھا، لوگوں کا بہت بھلا کرنے والا تھا، لیکن تقدیر جو ایمان کا حصہ ہے، عقیدے کیسا، اس کا انکار کر دیا، اور بہت رفاہی کام کرتا تھا۔ تو جب ان سے پوچھا گیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، صحیح مسلم کے الفاظ ہے کہ لو ان لأحدهم مثل احد ذهبا، کہ جو تقدیر کے منکرین ہیں، جو عقیدے میں گڑبڑی کے شکار ہیں، اگر ان کے پاس احد پہاڑ جیسا بھی سونا آ جائے، احد پہاڑ جیسا سونا ان کے پاس اتنی دولت آ جائے، فانفق، اور یہ دولت لوگوں کی بھلائی کے لیے خرچ کر دیں، احد پہاڑ جیسا سونا آ جائے۔ آج کچھ جماعتیں کیا ہے، لوگوں سے چندہ کر کے پیسہ کلیکٹ کر کے کہتے ہیں ہم فلاں کو ایجوکیشن دیں گے، فلاں کو یہ دیں گے، فلاں کو یہ دیں گے۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اگر یہ جو احد پہاڑ ہے، اتنا سونا کلیکشن کر لو، اتنا سونا اکٹھا کر لو اور سب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو لوگوں کی بھلائی کے لیے، فرمایا ما قبل اللہ منہ حتی یؤمن بالقدر، اللہ اس احد پہاڑ برابر سونا خرچ کیا گیا قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ یہ صحابی رسول ہیں، ذہن میں بٹھا دیا کہ تم اس کی دنیاوی خدمت پر جا رہے ہو کہ بڑا اچھا آدمی ہے، تقدیر پر اگر ایمان نہیں لایا تو احد پہاڑ جیسا سونا خرچ کرتے لوگوں کی بھلائی میں اللہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ مسئلہ ہے، کیونکہ عقیدے کا بگاڑ ہے تو کوئی کسی کام کی، کوئی چیز کسی کام کی نہیں۔ حاتم طائی کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ حاتم طائی کا نام قصے کہانیوں میں نام آتا، حدیثوں میں بھی نام ہے حاتم طائی کا۔ حاتم طائی کی بیٹی، یہ دلائل النبوہ کی روایت ہے، بہقی کی کتاب، حاتم طائی کی بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کیا کہتی ہے کہ میرے ابا بہت زیادہ خدمت کرنے والے تھے، بڑی مدد کرنے والے تھے، اور حقیقت میں حاتم طائی کے واقعات آپ دیکھیں گے تو وہ بہت لوگوں کی مدد کرنے والا تھا، بہت بھلائی کرنے والا تھا، مہمان نوازی کرنے والا تھا، ہر شخص کی دکھ درد میں کام آنے والا تھا۔ تو بیٹی نے کہا کہ اللہ کے رسول سے کہ آپ بھی ان باتوں کو پسند کرتے ہیں، ہمارے ابا ایسے تھے، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا یا جاری دو، اے لڑکی، ہذہ صفۃ المؤمنین حقا، کہ واقعی یہ صفات مومن کی ہوتی ہیں جو تمہارے ابا کی صفات تھی۔ کان یحب مکارم الاخلاق، فرمایا کہ لو کان ابوکی مسلما لترحمنا علیہ، لیکن اگر تمہارے ابا مسلمان ہوتے، حاتم طائی اگر مسلمان ہوتا تو ہم بھی رحمت کی دعا کرتے اس کے لیے، لیکن اچھے کام کیے اس نے، یہ مسلمانوں کے کام ہے، لیکن اسلام یعنی توحید اس سے اوپر ہے، چونکہ توحید پر نہیں تھا تمہارا باپ، مسلمان نہیں تھا، اس لیے ہم تمہارے باپ کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ کتنا بھی اچھا کام کر کے دنیا سے گیا۔ آج کی جو چھوٹی موٹی
تنظیم ہے یہ حاتم طائی جیسا کام کر پائیں گے؟ ان کی کیا اوقات ہے، آپ سوچے جب حاتم طائی کو اللہ کے رسول نے خارج کر دیا اس کی ساری خدمات کو، کیونکہ توحید نہیں اس کے پاس۔ زمانے جاہلیت میں ایک شخص تھا ابن جدعان۔ ابن جدعان وہ شخص تھا کہ جس نے خدمت خلق کا بیڑا اٹھا رکھا تھا، یعنی زمانے جاہلیت میں جو ظلم و بربریت لوگوں پر ہو رہی تھی، کیا تھا اس وقت کوئی حکومت نہیں تھی، اور یہ کوئی قبیلہ کسی پہ حملہ کر دیتا، کمزور کو مار دیتا، لوٹ لیتا، کچھ بھی کرتا۔ تو ابن جدعان کیا کرتا تھا، صحیح مسلم کی روایت عامہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ کان فی الجاہلیت یصل الرحم، صلہ رحمی کرتا تھا، یطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، اتنے اچھے اچھے نیک کام کرتا تھا۔ تو پوچھا، اما عائشہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، حل ذالک نافعہ، کیا اس کا یہ کام، اس کی یہ خدمت اسے فائدہ پہنچائے گی؟ ابن جدعان نے جتنا نیک کام کیا ہے کیا اس کو فائدہ پہنچے گا؟ قال لا ينفع، اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کا اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، نہ کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا۔ انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی، اس نے کبھی بھی کہ ایک دن بھی نہیں کہا کہ اللہ میری بخش دے، یعنی اللہ توحید کی بات اس نے کبھی نہیں، چونکہ وہ توحید پر ایمان نہیں لائے، توحید پر نہیں آیا، تو جتنا کچھ اس نے زمانے جاہلیت میں گیا، یہ کام تو اچھے ہیں لیکن اس کام کا بینیفٹ مرنے کے بعد اس کو نہیں ملنے والا ہے، کیونکہ وہ توحید پر نہیں تھا۔ حلف الفضول جانتے ہیں، کمیٹی تھی زمانے جاہلیت کی ایک جماعت کے لیے، اس کا کام بھی یہی تھا کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا۔ اللہ کے نبی خود اس کے ممبر تھے، اس سے جڑے ہوئے، لیکن اس کو لے کر بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو ان کو وہ ابن جدعان ہی کے گھر میں وہ میٹنگ ہوتی تھی، وہ اس تنظیم سے متعلق بات چیت ہوتی تھی، لیکن نہیں، اللہ کے نبی کے علاوہ جو دوسرے لوگ اس کے ممبران تھے ان کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں، کیونکہ وہ توحید پر نہیں تھے۔ مشرکین مکہ آپ دیکھ لیں، مکہ کے مشرکین وہ حجاج کی، حاجیوں کی کتنی خدمت کرتے تھے، جو حج کرنے آتے تھے، بہت لوگوں کا بھلا کرتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے، پانی پلاتے تھے، بہت کچھ کرتے تھے، لیکن ان کو اس کا کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ توحید پر نہیں تھے۔ خود اللہ کے رسول کے گھرانے سے ابو طالب، کیا انہوں نے اسلام کے لیے خدمات انجام نہیں دی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا سپورٹ کیا ہے، مسلمانوں کی مدد کی ہے، خدمات ان کی رہی ہیں، لیکن چونکہ ایمان نہیں لائے، کلمہ نہیں پڑھا، تو ان کے حق میں صحیح مسلم وغیرہ کی بہت ہی واضح حدیث ہے کہ وہ جہنم میں ہوں گے، جنت نہیں مل سکتی ان کو۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ کہ خدمت خلق کے نام پر آپ کتنا بھی کچھ کر لیں، لیکن جب تک توحید نہیں ہے، جب تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کی توحید کی فکر کریں اور ان کے عقیدے کی فکر کریں، اس کی طرف دھیان دیں۔ سب سے بڑا احسان کسی پر آپ کر سکتے ہیں تو اسے شرک سے نکال دیں، اس سے بڑی مدد کسی کی نہیں ہو سکتی۔ باقی دنیا میں کتنا بھی عیش و آرام دے دیں، لیکن مرنے کے بعد تو اس کی زندگی برباد ہے۔ اس سے بھلائی اس میں ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ حقیقی مدد پہچانے کی، حقیقی مدد کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک بنیادی چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ یہ جو خدمت خلق کے نام سے آدمی لٹو ہو جاتا ہے، یہ بڑا کام کریں، ان کی بڑی خدمات ہے، تو سب سے پہلی جو خدمت ہے جو اہل حدیث کرتے ہیں وہ لوگوں کو توحید کی طرف بڑھانا، اور یہ انبیاء کا مشن رہا، یہ انبیاء کی دعوت رہی۔ میرے بھائی، آئیے میں آپ کے سامنے ایک چیز اور واضح کروں کہ جماعت بندی، یعنی جو مسلمانوں کے اندر جو مختلف جماعتیں، ان کی حیثیت کیا ہے، جماعت بنا کے لوگوں کو اس سے جوڑنا اور لوگوں کو اس دائرے میں رکھنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو صاف لفظوں میں اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں جماعت کا تصور صرف دو طریقے سے ہے، بس اسلام میں جماعت کا معنی صرف دو ہی ہے۔ ایک جماعت ہے اہل حق کی، یعنی اگر جو لوگ حق پر ہیں، صحیح دین پر ہیں، سمجھو ان کی ایک جماعت ہے جو مسلمان ہے۔
صحیح معنوں میں مسلمان آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک جماعت، اس میں چاہے چند ہی لوگ ہو آپ ان کو جماعت بول سکتے ہیں جو حق پر قائم ہے. یہ ایک مراد ہے، اسی سے ہم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت. صحابہ کرام کو ہم جماعت کہتے ہیں کیونکہ وہ حق پر تھے. تو جماعت سے مراد کیا ہے؟ یعنی حدیثوں میں جو جماعت کا لفظ آتا ہے نا اس سے دو مطلب ہے. ایک مطلب حق پر رہنے والے، جیسے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ پرانی قوموں میں 72 فرقے ہوئے تھے، اس قوم میں 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. پوچھا گیا وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو ایک روایت میں وہی الجماعہ، کہ حق پر وہ ہوں گے جو جماعت کے ساتھ ہوں گی، جو جماعت جیسا طریقہ اپنائیں گے. اور اسی حدیث کی دوسرے طریق میں کہا کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ حق پر وہ ہوں گے، نجات وہ پائیں گے جو اس طریقے پر ہوں گے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. پتہ چلا کہ نبی کے طریقے پر اور صحابہ کے طریقے پر رہنا یہی جماعت ہے، حقیقی جماعت یہی. کوئی کہیں بھی ہو، کسی بھی لوکیشن پہ ہو، کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی گاؤں میں ہو، کسی بھی قریے میں ہو، اگر اس کا یہ منہج ہے کہ نبی اور صحابہ کے طریقے پہ چلے گا، وہ ایک جماعت ہے، وہ جماعت کے ساتھ. چاہے اس کے پاس کوئی سیٹ اپ نہ ہو، کوئی آفس، کوئی دستور، کوئی میٹی، کچھ نہیں، وہ قرآن و حدیث پر ہے، صحابہ کرام کے منہج پہ چل رہا، وہ جماعت کے ساتھ، وہی جماعت ہے. یہ ایک مطلب ہوتا ہے جماعت. جماعت کا ایک دوسرا مطلب جو حدیثوں میں ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اگر اسلامی حکومت ہے، اسلامی حکومت کا ایک حاکم ہے، تو اس کے ساتھ رہنا، اس کی اطاعت میں رہنا، اس کو بھی اجتماعیت اور جماعت کہا گیا. اسی معنی میں بخاری مسلم کی حدیث ہے من فارق الجماعت شبرا فمات الا مات میتۃ الجاہلیہ، کہ جو جماعت سے ایک بالش بھی ہٹے گا تو جاہلیت کی موت مرے گا وہ. تو یہاں جماعت سے مراد کیا ہے؟ اسلامی حکومت. جب اسلامی حکومت ایک حاکم ہے تو آپ کو اس کی بیعت کرنی ہوگی، حاکم کو ماننا ہوگا، اس کی اطاعت کرنی ہوگی، اس سے ہٹیں گے تو جاہلیت کی موت. اسلام میں جماعت کا صرف یہی دو مطلب ہے بس، باقی کوئی اور مطلب نہیں جماعت کا. یعنی جس کا آپ کو التزام کرنا ہے، جس کے ساتھ آپ کو رہنا ہے، وہ ایک کیا ہے؟ اگر اسلامی حکومت ہے تو حکومت کا ساتھ دینا، اسلامی حکومت نہیں ہے تو اصل جماعت، جو اصل ریت جماعت ہے مسلمانوں کی جماعت ہے، صحیح عقیدہ اور صحیح منہج کے ماننے والوں کی جماعت ہے. ان کی کوئی آفس نہیں، کوئی سیٹ اپ نہیں، وہ سب جماعت کا حصہ نہیں ہے، جان لیجیے وہ سب جماعت کا حصہ نہیں ہے. ہم لوگ اپنی نسبت اسی جماعت کی طرف کرتے ہیں، جماعت اہل حدیث. ہم ہندوستان میں کب سے ہیں؟ 1400 سال سے. ہمارا کوئی دفتر نہیں، ہماری کوئی آفس نہیں، ہمارے کوئی بیعت نہیں، کوئی جو ہے جتھا نہیں، ہم اہل حدیث. یہ جو ہمارے یہاں ایک جمعیت کا جو دفتر ہوتا ہے نا، ابھی 100 سال سے بنا ہوا ہے، ہم اس کی بات نہیں، یہ جماعت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اہل حدیث کا مطلب یہ نہیں ہوتا. اہل حدیث جو 1400 سال سے ہیں، جمعیت کی ڈیٹ آف برتھ تو 100 سال ہے، لیکن جماعت اہل حدیث 1400 سال سے ہندوستان میں ہے. اصل یہ جماعت یعنی ایک عقیدہ، ایک منہج، ایک طریقہ، اس کو ماننا، یہ جماعت اہل حدیث سے مراد یہ جماعت ہے جو 14 سال سے، یہ جمعیت نہیں مراد. جمعیت کیا کرے کیا نہیں، اس لیے جماعت اہل حدیث ذمہ دار نہیں ہے. ہم اپنی دعوت پیش کرتے تو ہم یہ نہیں کہتے آپ کہ ہماری جمعیت سے جڑے ہو نا، ہماری جماعت اہل حدیث سے جڑو، جو مسلمانوں کی جماعت ہے. وہ جو جمعیت ہمارا دفتر، اس سے کوئی جڑے نہ جڑے سے کوئی مطلب نہیں، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں. وہ ایک تعاون کی، ایک دوسرے کی مدد کے لیے ایک سیٹ اپ بنایا گیا ہے. آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں، اچھی بات ہے، نہیں ساتھ دیتے آپ کا کوئی نقصان نہیں. ہاں لیکن جماعت اہل حدیث سے آپ فرق ہے تو آپ گمراہ ہوگے. آپ اہل حدیث کے ساتھ چلیں، جماعت اہل حدیث. تو اسلام میں دو ہی جماعتیں، ایک اہل حق یعنی جو سچا منہج ہے، سچا دین ہے، اس کو ماننے والی جماعت. ہم اسی کی طرف نسبت کر کے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. جب ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں تو اہل حدیث سے مراد کوئی جتھا نہیں ہوتا ہے، کوئی آفس نہیں ہوتی ہے، کوئی سیٹ اپ مراد نہیں ہوتا ہے. اہل حدیث سے مراد کیا ہوتا ہے؟ قرآن حدیث صحابہ کے منہج پہ چلنے والا، یہ مراد ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ دوسری جماعتوں میں کیا ہوتا ہے؟ دوسری جماعتیں جو اس دور میں بنائی گئی ہیں، وہ جب اپنا ایک ٹائٹل رکھتی ہیں، وہ بلاتی ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے دفتر سے جڑ جاؤ، ان کے دستور کو مان لو،
ان کے قوانین کو مان لو، ان پر ایمان لو، نہیں مانو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. یہ اہل بدعت کا طریقہ، یہ اہل حق کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ چھوٹی موٹی جماعت بنا کے سب کو سے جوڑو اور ہماری بیعت کرو. ہمارے ساتھ جڑو گے، ہم کو مانو گے تو صحیح ہو، ہم کو نہیں مانو گے تو غلط ہو. نہیں، آپ قرآن سے جڑیے، حدیث سے جڑیے، آپ صحابہ کرام کے طریقے سے جڑیے. یہی جماعت حق کا، یہی حق جماعت. تو یہ ایک پہلی شکل ہے. اور حدیث میں جہاں بھی آتا ہے جماعت سے مراد یہی جماعت ہے. وہی الجماعہ جو حدیث میں ہے اس سے یہی مراد. اور دوسری جماعت جب کہیں اسلامی حکومت قائم ہے، جیسے صحابہ کے دور میں اسلامی حکومت کی، اسلامی حکومت کے ساتھ رہنا، اجتماعیت. اس کے علاوہ، ان دو چیزوں کے علاوہ کسی تیسری جماعت کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں. جتنے لوگوں نے بھی جماعتیں بنائی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں. ان کی صرف اگر کوئی گنجائش ہو سکتی ہے کسی شکل میں تو صرف یہ کہ بھائی لوگوں کی بھلائی کے لیے یا کسی کام کے لیے کچھ لوگوں نے ایک تنظیم بنا لی ہے اور لوگوں کی مدد کرے. بس جیسے اللہ کے رسول نے حلف الفضل بنایا تھا، لوگوں نے بنایا تھا، اللہ کے نبی اس میں شریک تھے. حلف الفضل کا ایسا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ جڑو گی تبھی تم اچھے آدمی، نہیں تو برے آدمی. نہیں، ان کا ایک تنظیم تھی کہ ہم اچھا کام کریں گے بات خلاص. لیکن کوئی تنظیم بناتا ہے اور کہتا نہیں ہم حاکم ہیں اور آؤ ہماری بیعت کرو، ہمارے دستور کو مانو، ہمارا کلمہ پڑھو، ہماری اطاعت کرو، یہ بدعتیوں کا کام. ایسی کوئی بھی جماعت کسی بھی نام سے اس طرح کی حرکت کرے، سمجھ جاؤ وہ بدعت کے طریقے پر ہے. اسلام میں ایسی جماعت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تو جو حاکم ہوتا نا، حاکم اسلامی حکومت کا، یہ اس کا فریضہ، یہ اس کا کام ہے کہ اس کے ہاتھ پہ بیعت لی جاتی ہے، اس کی اطاعت کا عہد کیا جاتا ہے. جو اسلامی حاکم ہوتا ہے اس کو یہ رائٹ ہے کہ بیعت اس کی جائے اور سموتاعت اس کی ہو، اس کو باقاعدہ حاکم مانا جائے، امیر مانا جائے. یہ اس کا رائٹ ہے، اس کا حق ہے. لیکن جو شخص اسلامی حاکم نہیں ہے وہ ایک دفتر کھول کے بولے کہ میں تم لوگوں کا امیر ہوں، آؤ میری بیعت کرو، میری بات مانو، یہ بدعت کے راستے پہ چل رہا ہے. اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور سب سے بدترین معاملہ تب ہو جاتا ہے جب وہ قرآن و حدیث کو اپنے اوپر فٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. جیسے جماعت اسلامی والوں نے ایک جماعت بنائی، مودودی صاحب نے، اب اس کا نام رکھا جماعت اسلامی. اب جماعت اسلامی نام رکھا تو آپ جا کے ان کی رودات پڑھیے، جماعت بنانے کے میرے مقاصد پڑھیے، اس کا نام بھی رکھا ہے جماعت اسلامی. یعنی جو اس جماعت میں نہیں جائے گا وہ اسلامی نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے. بھلے ڈر کے مارے نہ بولیں، لیکن ان کی پوری رودات پڑھیں گے، ان کا پورا دستور پڑھیں گے تو ان کا دستور چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ نہیں جڑے تو آپ مسلمان نہیں. یہ لوگوں کو پر الزام لگاتے کہ دوسروں کو کافر کہتے ہیں. سب سے زیادہ کافر کہنے والی یہ خود ہے، یہ چھپے ہوئے ناگ ہے. یعنی ان کی جماعت میں کوئی شامل نہیں ہوا تو وہ جماعت اسلامی نہیں. مسلمانوں میں جماعت اسلامی بنا رہا، شرم نہیں آتی؟ اس جماعت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے جماعت اسلامی کے نام سے کسی بھی نام سے ہو. ان کے دستور میں جا کے پڑھے. سب سے پہلا سیٹ اپ کیا ہے؟ آپ کو کلمہ پڑھنا پڑے گا. جیسے کچھ بدعتی لوگ شادی ہوتی ہے نا تو دولہے سے کہتے ہیں کلمہ پڑھ. ایسا اگر پہلے وہ کافر تبھی کلمہ پڑھے گا تو شادی نہیں ہوگی اس کی. ایسے جماعت اسلامی والے کہتے ہیں سب سے پہلے کلمہ پڑھو. یعنی ان کی جماعت میں انٹری لینا نا تو آپ کو کلمہ پڑھنے پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو ابھی تک وہ مسلمان نہیں مانتے. آپ جا کے چیک کر لو، ان کا جو فارم ہے نا جس کو آپ فل کرو گے، سب سے پہلے نمبر پر آپ کو کلمہ پڑھنا پڑے گا. کلمہ پڑھے بغیر آپ اس کی ممبر نہیں بنتے. تمہاری کیا اوقات ہے کلمہ پڑھانے کی؟ ہاں؟ تم ہو کون کلمہ پڑھنا؟ نبی ہو؟ کون ہو تم کلمہ پڑھاؤ گے بھائی؟ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی کس کو کلمہ پڑھا رہے ہیں؟ مسلمانوں کو. جو آدمی کہتا میں مسلمان ہوں، جو آلریڈی کلمہ پڑھا ہوا ہے، اس کو پھر سے کلمہ پڑھا ہے. اس کا مطلب جب تک اس کے ہاتھ میں کوئی کلمہ نہیں پڑے گا ان لوگوں کے، جب تک مسلمان نہیں ہوگا. اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ سوچیں کہ سب کو کافر بنا کے رکھا ہوا، کیا ہمارے ہاتھ پہ کلمہ پڑھو. دوسری بات، دوسرا ان کے یہاں فنڈا کیا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارے ساتھ آپ عہد کرو، شپت لو. ہمارے ساتھ شپت لو کہ آپ دین پر چلو گے، یہ کرو گے، وہ کرو گے. یاد رکھنا، شپت لینا یہ صرف نبی کا کہا. اللہ کے نبی جب کوئی مسلمان ہوتا تو کہتے تھے آؤ میرے ساتھ یہ عہد کرو، چوری نہیں کرو گے، زناکاری نہیں کرو گے، یہ کام نہیں کرو گے، یہ کام نہیں کرو گے. یہ رائٹ صرف نبی کو ہے.
نبی کے علاوہ کسی بھی جماعت کے کسی بھی عہدیدار نے اگر یہ خام خیالی پالی کہ ہمیں بھی یہ رائٹ ہے کہ ہم لوگوں کو دین پہ چلنے کا عہد لے، وہ بدعت کے راستے پر یہ سمجھ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ آپ شپت لیں، یہ صرف نبی کا فریضہ ہے۔ اس طرح کی شپت تو خلفاء نے نہیں لیا، خلیفہ لوگوں نے جو حاکم تھے انہوں نے نہیں لیا، انہوں نے بھی دین پہ چلنے کی شپت نہیں لی کسی سے، اطاعت کا عہد لیا ہے، وہ میں آگے بیان کروں گا، لیکن دین پہ چلنے کی جو شپت ہوتی ہے وہ صرف نبی کا رائٹ ہے، نبی، اور لا نبی آبادی، اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے نبی کی کا جو وظیفہ ہے، نبی کا جو خصوصی عمل ہے، نبی کے ساتھ جو چیزیں خاص ہے، آپ اس کی پریکٹس نہیں کر سکتے، وہ آپ کا رائٹ نہیں ہے۔ لیکن ان جماعتوں میں، اور جیسی اور بھی جماعتیں، اخوانی جماعتوں، ان کیا بھی ہے، شپت ہوتی ہے کہ دین پہ چلنے کا ہمارے ساتھ شپت۔ ایک تیسرا پرابلم کیا کیا ہوتا ہے؟ تیسرا پرابلم یہ ہے کہ ہماری اطاعت کا بھی عہد دو، ایک ہوتا دین پہ چلنے کا عہد جو نبی کا خاص ہے، اور دوسرا ہماری فرما برداری کا عہد لو جو حاکم، اسلامی حاکم کا رائٹ ہے، جو مسلمانوں کا ریئل میں حاکم ہے، اسلامی حکومت کا جو خلیفہ ہے، حاکم ہے، اس کو یہ حق دیا ہے اسلام نے کہ وہ بیعت لے سکتا، وہ کیا ہے، وہ شپت لے سکتا، عہد لے سکتا، جس کو بیعت کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، ہم عہد لیتے ہیں کہ آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کے خلاف نہیں جائیں گے، بغاوت نہیں کریں گے، اس کو بولتے ہیں بیعت، اس کو کیا بولتے ہیں، بیعت۔ یہ جماعت اسلامی والے، یہ اخوان مسلمین، یہ لوگ بیعت لیتے ہیں، ان کے ساتھ شامل ہونا ہے تو آپ کو ان کی بیعت کرنی پڑے گی۔ بیعت کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، کاغذی بیعت، رومالی بیعت، لکھ کے بیعت لینا، کچھ لوگ رومال پکڑا کے بیعت دیتے ہیں، بہت سارے طریقے، کسی بھی طریقے پر، لیکن سب کا خلاصہ کیا ہے؟ سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں آپ کو ماننا ہے، ہماری فرما برداری کرنا ہے۔ یہ کام ایک حاکم وقت کا ہے، یہ چھوٹی موٹی جماعتیں یہ حاکم نہیں ہے۔ اچھا، صرف نام رکھ لینے سے کوئی حاکم ہو جائے گا؟ میں کہوں کہ میں کنگ ہوں، بادشاہ ہوں، میں نام رکھنے سے بادشاہ بن جاؤں گا؟ وہ پاور ہونا چاہیے نا، وہ طاقت ہونی چاہیے۔ اسلامی حاکم کس کو بولتے ہیں؟ اسلامی حاکم وہ ہے جو حد نافذ کر سکے، اگر کسی نے چوری کیا تو اس کا ہاتھ کاٹ سکے، زنا کیا تو سنسار کر سکے، کسی قاتل کی سزا دے، یہ پاور اس کے پاس ہو تب وہ حاکم ہے۔ تمہارے پاس مکھی مارنے کی طاقت نہیں اور کہتے ہو ہمارا عہد لو، کیا حیثیت ہے تمہاری؟ تو تم نے اپنا ٹائٹل لکھ دیا، ہم امیر ہیں، ہم جماعت امیر ہے، امیر بولنے سے تم امیر ہو جاؤ گے؟ یعنی نام رکھ لینے سے آپ امیر بن جاؤ گے؟ جیسے اہل بدعت نے اپنے اپنے پیروں کا نام رکھ دیا، یہ غوث ہے، یہ پھلا ہے، یہ دھماکہ ہے، یہ بارش دکھ گئی، یہ اولاد دکھ گئی، یہ جو ہے پانی برسائیں گے، یہ کریں گے، یہ ٹائٹل، یہ نام، یہ اللہ اسماء سمیتم، تمہارے دیے ہوئے نام ہے، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ تو نام دینے سے کسی کے پاس کوئی پاور نہیں آ جاتا، ورنہ لوگوں نے کیا کیا نام دے رکھا بھائی، کہ اولاد دینے والے جو زمانے جاہلیت کی مشرکین تھے، انہوں نے بت بنا رکھے تھے اور بتوں کو نام دے رکھا تھا، یہ بارش برسائے گا، یہ اولاد دے گا، یہ شفا دے گا، یہ دے گا، نام دیتے سے وہ دینا شروع کر دے گا؟ نہیں، یہ صرف اللہ کی طاقت ہے، مخلوق کو یہ نام دینے سے اللہ کی طاقت اس کے اندر نہیں آ جائے گی؟ تو ایسے امیر، یہ حاکم کا ٹائٹل ہے، کسی چلتے پھرتے انسان کو امیر بولنے سے اس کا حاکم کے پاور اس کے اندر نہیں آ جائے گا؟ تو آپ کہیں کہ ہم جماعت اسلامی کے امیر ہیں، آپ ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرو، کیوں کریں تمہارے ہاتھ پہ؟ تمہارے پاس کون سا پاور ہے بیعت کرنے کی کہ تم کو مانے نا؟ کوئی بھی کسی بھی جماعت کا امیر یہ اطاعت کا عہد نہیں لے سکتا، سمع و طاعت نہیں لے سکتا، اس کو یہ رائٹ نہیں، اس کو یہ حق نہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے میرے بھائیو، وہ قرآن و حدیث میں اطاعت کی جتنی آیتیں یا جتنی حدیثیں ہیں کہ امیر کی اطاعت کرو، امیر کا ساتھ دو، بغاوت نہ کرو، یہ ساری حدیثیں اپنے آپ پر لا کے فٹ کرتی ہیں، یہ بھی بدعت، اہل بدعت کا طریقہ، یہ حاکم و خلفاء سے متعلق حدیثیں کہ ان کی اطاعت ہونی چاہیے، ان کی اطاعت نہیں کرو گے تو جو ہے جاہلیت کی موت مرو گے، یہ ساری حدیثیں جو ریئل حاکم ہے اس کے تعلق سے ہے، لیکن یہ حدیثیں آ کے اپنی جماعتوں کے امیروں پر فٹ کرنا، یہ انتہائی بدترین بدعت، انتہائی بدترین بدعت۔
کہ ان پر لا کے آپ فٹ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز میرے بھائیوں، خاص طور سے جماعت اسلامی میں، بہت صرف جماعت اسلامی نہیں، کئی کئی جماعتیں ہیں، اخوان المسلمین اور بہت ساری جماعتیں ہیں جنہوں نے الگ الگ نام سے اپنی اپنی جماعت بنا رکھی ہے، اپنا ایک امیر مقرر کر کے رکھا ہوا ہے، اور اس کو اسلامی حاکم کا جگہ پہ قرار دے دیا. بلکہ کچھ بیوقوف لوگ تو کہہ بھی دیتے ہیں کیا کہ یہ ریئل حاکم نہیں ہے، لیکن ان کے قائد مقام ہے. جو شخص بھی اس طرح کی بات کرتا ہے وہ اہل بدعت کے راستے پر ہے. یہ مذاق ہے کہ آپ کسی کو بھی حاکم بنا دو، امیر بنا دو اور کہتے کہ یہ ان کے قائم مقام ہے. نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں. ان کے یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے جماعت اسلامی کے. امیر بنایا، اس کی بیعت کروایا، کلمہ پڑھوایا، سب کچھ کروایا، اور اصل جو دین ہے اس دین کا معنی مطلب ہی بدل دیا. اقامت دین، ان کیا ایک اصطلاح ہے اقامت دین، دین قائم کریں گے. دین قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کلمہ کا مطلب بدل دیا، انہوں نے نماز کا مطلب بدل دیا، یعنی پورا دین کا ستیاناش کر دیا. ہم کلمے کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور یہ جماعتی، یہ بیچارے کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم کلمے کا مطلب سمجھتے ہیں اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، صرف اللہ کی عبادت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہونی چاہیے. یہی کلمے کا مطلب ہے، سیدھا سادہ. لیکن یہ حضرات کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے، یعنی حاکم صرف اللہ، اور اللہ کی حاکمیت ہی اس زمین پہ ہونی چاہیے. یعنی اصل دین کیا ہے؟ حکومت. اور حکومت قائم کرنا، یہ دین قائم کرنا مطلب حکومت قائم کرنا ہے. اقامت دین کا مطلب ہے حکومت کا قیام. اب یہ کہتے ہیں جو نماز روزہ ہے نا، یہ نماز روزہ ایک ٹریننگ ہے اصل اس دین پہ لانے کے لیے. یعنی ایک حاکم اور اس کی ماتحت سب کو لانے کے لیے یہ ایک ٹریننگ کورس ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. بتائیے، کلمے کا ستیاناش کر دیا، پورے دین کا ستیاناش کر دیا. اور ایک لفظ استعمال کرتے طاغوت، یعنی جو حاکم ان کے معیار کا نہیں ہے، وہ گرچہ اسلامی حاکم، اسلامی حکومت ہے اس کے اندر، اس کے پاس پاور ہے، ان کا لولا لنگڑا امیر کہتے اس کی اطاعت کرو. اور جو ریئل کا حاکم ہے، جس کے پاس فوج ہے، جو کوئی کاروائی کر سکتا ہے، ایکشن لے سکتا ہے، کہتے ہیں طاغوت. دماغ خراب ہو گیا نا، کھوپڑی کو گئی ہے. آپ سوچیں جو ریئل کا حاکم ہے، جس کے پاس پاور ہے، وہ اٹیک کر سکتا ہے، فوج ہے، ملک ہے، پورا سسٹم ہے اس کے پاس، وہ حاکم نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے. اور یہ دو کوڑی کا جو ایک دفتر کھول کے بیٹھا ہوا ہے، اپنا نام رکھا امیر، یہ کہتا میری آ کے محنت کرو، میرے سامنے کلمہ پڑھو، میری تیری کیا ہوتا ہے بھائی؟ اگر یہ طاغوت ہے تو سب سے بڑا طاغوت تو ہے. شرم نہیں آتی؟ یہ طاغوت اصل میں شرک ہے. قرآن میں جو طاغوت کی بات کہی گئی وہ اصل شرک، سب سے بڑی مصیبت شرک ہے. قرآن چاہتا ہے کہ لوگوں کو شرک سے بچایا جائے، اور یہ طاغوت کے نام سے سب کے سامنے حکومت کی جو ہے باتیں کرتے ہیں. اسلام نے حکومت کا بھی سسٹم ہے، نظام ہے، لیکن اس کی اپنی شرطیں ہیں. جب وہ حالات ہوں گے، وہ شرائط ہوں گی، تو اسلامی حکومت کا قیام ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے حکومت قائم کی ہے، اس طرح سے حکومت ہماری قائم ہوگی، نہ کہ تمہاری بدماشیوں کی وجہ سے، شرارتوں کی طریقے سے اسلامی حکومت قائم ہوگی. اور سب سے پہلے بنیادی بات تو یہ جان لیں کہ اصل دین یہ حکومت نہیں ہے، اور یہ ممکن بھی نہیں. اس طرح سے کوئی دین نہیں پھیل سکتا. آپ اگر لازم ملزوم کر دیں کہ بغیر حکومت کے دین نہیں رہے گا، تو دین دنیا سے ختم ہو جائے گا. اس دنیا میں کتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں؟ کسی کو معلوم ہے کتنے رسول آئے ہیں دنیا میں؟ ہاں، 1,24,000. ایک ضعیف روایت میں آیا 1,24,000. لیکن قرآن کہتا ہے کہ کچھ رسولوں کو ہم نے بتایا ہے، کچھ کا ہم نے ذکر ہی نہیں کیا. یعنی ایک اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتنا کم سے کم آئے ہیں 1,24,000. لیکن اس کے علاوہ بھی جو اللہ نے ہم کو نہیں بتایا، یہ تو آن ریکارڈ ہے نا 1,24,000. لیکن جو ریکارڈ میں نہیں ہے، جو اللہ نے ہم کو نہیں بتایا، ان کی پتہ نہیں کتنی گنتی ہے. یعنی 1,00,000 میں 1,00,000 سے کہیں زائد پتہ نہیں کتنے انبیاء اور رسول اس دنیا میں آئے. یہ سارے انبیاء
دین سکھانے ہی تو آتے تھے نا. ان سارے انبیاء میں کتنے لوگوں نے حکومت کی بتائیے؟ آپ کبھی غور کیجئے کہ ان سارے نبیوں پہ کتنے لوگوں نے حکومت کی ہے. اگر دین کا مطلب حکومت قائم کرنا تھا تو اتنے انبیاء آئے، اس میں سے کتنے نے حکومت کی ہے؟ آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں ان نبیوں کا نام جنہوں نے حکومت کی ہے. آپ یوسف علیہ السلام کا نام لے سکتے ہیں، آپ جو ہے سلیمان علیہ السلام کا نام لے سکتے ہیں، داؤد علیہ السلام کا نام لے سکتے ہیں، آپ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لے سکتے ہیں. یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے حکومت کی ہے 5 6 7 8، بس اس سے زیادہ کوئی گنا نہیں سکتا نبی کا نام جنہوں نے حکومت کی ہو. نبیوں کا نام گنا سکتے ہیں لیکن وہ حاکم نہیں تھے. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں اچھی طرح سے کہ ہمارا دین حکومت کا محتاج نہیں ہے. اللہ کا جو دین ہے وہ حکومت کا محتاج نہیں ہے. حکومت آتی جاتی رہے گی لیکن دین آتا جاتا رہے گا نہیں. ایک حدیث ہے، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا. ایک حدیث ہے، یعنی دین پر چلنے والے لوگ ہمیشہ ہر دور میں رہیں گے. اللہ کے رسول کی حدیث کہتی ہے، بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث، کہ دین پر چلنے والے لوگ ہمیشہ رہیں گے. لیکن خلافت کے بارے میں، حکومت کے بارے میں کیا حدیث ہے؟ مسنود کی حدیث ہے کہ خلافت رہے گی پھر چلی جائے گی، پھر آئے گی پھر چلی جائے گی، اس کے بعد پھر آئے گی. یعنی خلافت حکومت آتی جاتی رہے گی لیکن دین آتا جاتا نہیں، ہمیشہ رہے گا، ہر دور میں رہے گا. اللہ کے موسم کی یہ 2 حدیث اعلان کر رہی ہے کہ دین اپنے قیام میں حکومت کا محتاج نہیں ہے. اقامت دین حکومت کا محتاج نہیں ہے. حکومت کے بغیر بھی دین قائم ہو سکتا ہے. مکہ میں کیا دین قائم نہیں تھا؟ کیا وہ دین پہ نہیں چلنے والے؟ تو خود اللہ کے نبی نے کہا حکومت آتی جاتی رہی لیکن دین کے بارے میں نہیں کہا کہ دین ختم ہو جائے گا. نہیں، یہ آخری رسول کا آخری دین ہے، اللہ کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری. ہمیشہ قرآن رہے گا، ہمیشہ حدیث رہے گی، اور ہمیشہ قرآن و حدیث پہ چلنے والا ایک گروہ رہے گا. ایک دن بھی ایسا نہیں گزر سکتا اس دنیا میں جس دن قرآن و حدیث پہ چلنے والے لوگ نہ ہوں. ہمیشہ رہے گی لیکن حکومت ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ خود حدیث کہہ رہی. اس سے ہمارا کو سمجھ لینا چاہیے کہ اصل دین ہے، اصل حکومت نہیں ہے. اگر آپ نے لوگوں کو اہل توحید پر لے آیا، لوگ مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے، توحید پر آ گئے، تو اس کی برکت سے، ایمان کی برکت سے اللہ خود آپ کو حکومت دے سکتا ہے. قرآن میں اللہ نے کہا ان الارض یرثها عبادی، کہ اس زمین کے وارث ہمارے مومن بندے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت قائم کی مدینہ میں. کیسے قائم کی؟ کوئی میزائل مارا تھا مدینہ میں؟ ان کے خلاف کوئی جتھا بنایا؟ کیا کیا تھا؟ کیسے قائم؟ دعوت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، توحید کے ماننے والے بڑے، مدینہ کہہ دیا پورا کا پورا مسلمان ہو گئے، اکثریت غالب لوگ ہو گئے. اور جب اتنی بڑی طاقت جمع ہو گئی تو اللہ کے رسول نے ایک نظام دے دیا کہ سب ہم ایک منہج پر ہیں، ایک عقیدے پر ہیں، ایک دین پر ہیں، تو ہمارا ایک سسٹم ہونا چاہیے. اس طریقے پر کوئی بھی حکومت قائم کرے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ دنگا فساد کرو، آپ لوگوں کو برا بھلا کہو، آپ لوگوں کی تکفیر کرو، لوگوں کو گمراہ بتاؤ، یہ طریقہ حکومت قائم کرنے کا. اور سب سے گھٹیا طریقہ کیا بتائیے ہوگا؟ کہ یہ کہیں گے کہ اپنے سارے اختلافات ختم کر دو. یعنی ایک آدمی، حالانکہ توحید اور شرک کے اختلافات بھول جاؤ، استغفر اللہ. ایک آدمی توحید کی بات کرتا ہے اور ایک آدمی شرک قبر کی پوجا کرتا ہے، کہتا دونوں آؤ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ ملا لو. ایک آدمی سنت پہ چل رہا ہے، ایک بدعت پہ چل رہا ہے، اور کہہ رہا ہے دونوں آؤ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو جاؤ. ایک آدمی اتباع کی بات کرتا ہے، ایک آدمی تقلید کی بات کرتا ہے، کہتے نہیں دونوں آؤ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو جاؤ. یعنی کیسی بھی گمراہی ہو تمہارے اندر، حتیٰ کہ اہل تشیع، روافض، جو صحابہ کو، جنتی صحابہ کو گالیاں دیں، ان کو بھی جا کے گلی ملاتے آؤ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائے. بتائیے حتیٰ کی حد ہو گئی، ان کی عقل ماری گئی ہے کہ صحابہ کرام کو گالیاں دینے والا، امہات المؤمنین کو گالیاں دینے والا، میں وہ گالیاں نقل نہیں کروں گا. ہمارا کہنا ہے کہ ہاں ہمیں گالیاں نقل کرنے میں تکلیف ہوتی ہے. ہمارے صحابہ کو، میری ماؤں کو کوئی الٹا سیدھا بولے، ہم اس کے الفاظ نقل کریں، یہ مناسب نہیں. بس ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں.
ایسے لوگ مارے جاتے ہیں، کسی کے ذریعے پیٹے جاتے ہیں، تو کچھ بھولے والے کہتے ہیں وہ شہید ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. بتائیے وہ شہید ہے. مطلب جو صحابہ کو برا بھلا کرے، اللہ کے رسول کی بیویوں کو، ہم سب کی ماں کو گالیاں دے، اس کو تم کس زبان سے شہید کے تو شرم نہیں آتی؟ یہ اتحاد ہے ان کا، ہاں؟ کہ سب کو لے کر ہم اتحاد قائم کریں گے. اور پھر اتحاد کے نام پہ کرتے کیا ہے؟ سب کو، اہل شرک کرنے والوں کو اکٹھا کیا، بدعت کرنے والوں کو اکٹھا کیا، تقلید کرنے والوں کو اکٹھا کیا، صحابہ کرام کو گالی دینے والوں کو اکٹھا کیا. سب کو اکٹھا کر کے ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر کے کیا کام شروع کرتے ہیں لوگ پتہ؟ یعنی اتحاد کر کے، اتحاد کی دعوت دے کے کرتے کیا ہے؟ سب کو اکٹھا کر کے، اور وہ جماعت جس کے اندر نہ شرک، نہ بدعت، نہ تقلید، نہ گمراہی، نہ خارجیت، صاف شفاف جماعت، جماعت صحابہ، ان کے خلاف پٹارا کھولنے کی خلافت الملوکیت کا. کون حق پر تھا؟ علی حق پر تھے کہ معاویہ حق پر تھے؟ ارے ڈوب مرے چلے ہوئے پانی میں نالائق ہو. ہاں، تم کہتے ہو کہ ہمارے شرک اور ہم اپنا شرک اور توحید کا اختلاف بھلا دے، ہم اپنا بدعت اور سنت کا اختلاف بھلا دے، ہم اہل سنت اور اہل تشیع کا اختلاف بھلا دے، اور وہ صحابہ کا اختلاف جو پولیٹیکل اختلاف تھا، معمولی اختلاف تھا، وہ بھی ختم ہو گیا. اہل بیت کے دور میں شروع ہوا، اہل بیت کے ایک ستارے نے حسن اور اس کو ختم کر دیا. شروع بھی ہوا، ختم بھی ہو گیا. ان کا دین ایک، ان کا عقیدہ ایک، ان کا منہج ایک. وہ ایسے لوگ تھے کہ جنگیں بھی ہوئی، لیکن ان سے پوچھا گیا کہ ہمارا جو مخالف ہے مارا گیا ہے، اس کا کیا انجام ہوگا؟ علی رضی کہتے وہ جنت میں ہوں گے. آپ سوچئے کہ اتنا بڑا اختلاف ہو گیا، تلواریں نکل گئی، لیکن بددین نہیں کہا بلکہ جنت کی بشارت دے رہے کہ ہم سب جنتی ہو گئے. ہمارے معمولی اختلافات تو ایسے سب ہو گیا. اتنا اتحاد ان لوگوں میں، لڑنے کے بعد بھی اتحاد ہے. لیکن یہ ڈھونگی جماعت، یہ مشرک شرک پر چلنے والے، بدعت پر چلنے والوں کا اکٹھا کر کے، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ ہم اپنا اختلاف بھول جائیں شرک و بدعت کا. ان کا سیاسی اختلاف نہیں بھول سکتے. فیصلہ کرنا کون حق ہے کون باطل پر ہے، یہ تو خلافت الملوکیت پڑھو. بتائیے جوتا ماتے کا کام نہیں ہے کہ نالائق کو اپنا اختلاف کہتے ہو بھلا دو، اور وہ صحابہ کے خلاف نہیں بھولنا، خلافت الملوک کے سب کو بانٹو گے ٹوکے میں، لو پڑھو. یہ کون حق پہننا کون باطل پہننا، شرم نہیں آتی؟ تم ان صحابہ کی پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہو، اور کہتے ہو ہم اپنا اختلاف بھول جائیں. ان کا اختلاف کیوں نہیں بھولتا بھائی؟ کیوں نہیں بھولتا ان کا اختلاف؟ صحابہ جو ایک جماعت، ایک عقیدہ، ایک منہج، اور تو ان کا اختلاف نہیں بھولے گا. اور کہتا اپنا اختلاف بھلاتے کیوں؟ تیرا تو شرک کا اختلاف ہے، تو گمراہ ہے. تیرا اختلاف کیسے بھول جائیں؟ تیری خرافات ہم کیسے بھول جائیں؟ تو صحابہ کے معمولی اختلاف کو بھولنے کے لیے تیار نہیں، تیری شرک اور بدعت کی گندگیاں کھول جائے. بیوقوف سمجھ کے رکھا ہم کو. تو یہ وہ لوگ ہیں میرے بھائیوں جو صحابہ کے معمولی اختلاف کو بھلانے کے لیے تیار نہیں، اور ڈھونگ رکھتے ہیں کہ ہم اختلاف میں اتحاد کی بات کرتے ہیں. اتحاد کی بات کرتے تو صحابہ کے خلاف ایک زبان نہیں نکلتی تمہاری، اور تم نے گند مچا کے رکھی ہے خلافت الملوکیت میں صحابہ کے خلاف، اور کہتے ہم اتحاد کی بات کریں گے. اتحاد ایسے ہوگا صحابہ کو گالیاں دے گے. جن صحابہ کے احترام پر پورے اہل سنت کا اجماع ہے، جن صحابہ کے احترام کے لیے اہل سنت اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، ان کو گالیاں دے کے تم اتحاد کرو گے اور حکومت قائم کرے گے. کون حاکم لاؤ گے بھیا؟ وہ عثمان بن عفان کو حکومت کرنا نہیں آتا تھا. معاذ اللہ انہوں نے غلطیاں کی، لوگوں نے ان کو قتل کر دیا. ہاں، معاویہ علی رضی اللہ عنہ ان سے بھی غلطی ہوئی. مودودی صاحب نے خلافت الملوکیت میں لکھا کہ جن لوگوں نے عثمان کو قتل کیا، کیسے بھی حالت رہے ہو، لیکن ان گنڈوں کو، ان بدماشوں کو حکومت دے دی. علی نے دے دیا. ایسی غلطی ہے کہ میرے پاس اس کی کوئی جواب نہیں. عثمان بھی غلط، علی بھی غلط، معاویہ بھی غلط. یہ اس زمانے کے حاکم ہیں، ان کو حکومت کرنا نہیں آتا تھا. یہ مودودی صاحب کہہ رہے ہیں سب نے غلطیاں کی. ارے جب صحابہ کو حکومت کرنا نہیں آتا بھیا، تیرے پاس کون سا فارمولا حکومت کرنے کا کہ صحیح حکومت کرے گا؟ وہ شرم نہیں آتی ہے؟ وہ صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی، جنت کی سرٹیفکیٹ دی گئی، اور تو کہتا ہے کہ نہیں ان کو حکومت کرنا نہیں آتا تھا. ایک صحابہ کے پاس خلافت تھی، اس کے باوجود بھی غلطی. خلافت و ملوکیت، ارے عثمان بن عفان تو خلیفت ہے، پھر ان کی غلطی کیوں نکال رہا ہے؟
ملوکیت، امیر معاویہ ملوکیت لائے، عثمان میرا، ارے ملوکیت نہیں، جو خلافت لایا ہے، جو خلافت میں تھا اسے تم نے کہاں بخش دیا؟ کیا عثمان بن عفان کو بخشا تم نے؟ کیا علی رضی کو بخشا تم نے؟ تم نے تو خلفائے راشدین کو بھی نہیں بخشا. معاویہ کو، ان کو خلافت کے نام پر، معاویہ کو ملوکیت کے نام پر صحابہ کرام کے خلاف بدتمیزی کی تم نے، گالیاں دی ان کو، برا بھلا کا تم نے. تم کون سی حکومت کار کر لو؟ اور بیوقوف نوجوانوں کو سمجھ میں آنی چاہیے کہ یہ وہ بدنصیب جماعت ہے جن کے معیار حکومت پر صحابہ پورے نہیں اترتے. تم میں سے کون ان کے معیار پر پورا اترے گا جی؟ جو حکومت ان کے مطابق صحابہ حکومت نہیں قائم کر سکتے، یہ 2% کے لوگ حکومت قائم کریں گے؟ ان کی حیثیت، ان کی اوقات حکومت قائم کرنے کی، صحابہ نے حکومت قائم نہیں کیا، انہوں نے غلطی کی، یہ صحیح کریں گے؟ اور آج سے کر پائے کچھ یہ سوائے امت کو صحابہ کرام کا دشمن بنانے کے اور صحابہ کرام کے دشمنوں سے ہاتھ ملانے کے؟ کیا کیا انہوں نے؟ تو میرے بھائیو، ایسے لوگوں سے ہوشیار ہے. اس طرح کی جماعت اور ایسی جماعت سے جڑنا، ایسے لوگوں کی بیعت کرنا، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کلمہ پڑھنا، ان کا عہد دین پر چلنے کا عہد لینا، اطاعت کا عہد لینا، یہ ساری چیزیں بدعت و خرافات ہیں. کوئی بھی کرے، چاہے جماعت اسلامی والے کرے، کوئی اہل حدیث بھی اگر یہ غلط فہمی پال لے اور وہ بھی جا کے بیعت کرنا شروع کر دے، وہ بھی گمراہ ہے. سمجھ رہے؟ اس طرح کی جماعتوں کی کوئی حیثیت نہیں. یہ جماعتیں اگر باہمی تعاون کے لیے، ایک دوسرے کی مدد کے لیے بنتی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن منی اسلامک اسٹیٹ بنا دو اس کو کہ ہم جو اس کے امیر ہیں وہ والے امیر ہیں، ریئل والے امیر ہیں، ہماری بیعت کرا، یہ گمراہ ہے. چاہے وہ جماعت اسلامی والا ہو، چاہے وہ اہل حدیث والا امیر ہو، کوئی بھی ہو. اگر وہ یہ خام خیالی پالتا ہے کہ میں امیر بن کے وہ حاکم والا امیر بن گیا ہوں اور ہماری اطاعت کرو، ہمارے پیچھے پیچھے چلو، اور نہیں چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، تو خود گمراہ ہے. ہاں، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے اگر کوئی تنظیم بنتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بناؤ، کوئی دقت نہیں. ایک نے 1000 تنظیم بناؤ، کوئی مسئلہ نہیں. 1000 جماعت بناؤ، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن وہ اسلامی حکومت کی کاپی کرنا اور تنظیم بنا کے بولنا یہ منی اسلامک اسٹیٹ ہے، ہم اس کے رولر ہیں، ہماری بیعت ہونی چاہیے جو خلفاء کے ساتھ ہو رہی، اس طرح کی بات کرنے لوگوں کے، یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے، یہ بہت بڑی ہمت. ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی نام سے، کسی بھی مسلک کی جماعت ہو، کسی بھی نام سے ہو. اگر اس طرح کی خام خیالی کوئی پال لے کہ ہم حاکم ہیں، ہماری بیعت ہونی چاہیے، ہمارا آرڈر ماننا چاہیے، نہیں، بالکل. جماعت اہل حدیث وہی ہے جو 1400 سال سے چلی آ رہی ہے. صحابہ کرام اس ملک میں آئے نا، اس وقت اسلامی حکومت تو نہیں تھی جب صحابہ کرام ہندوستان میں آئے. کیا انہوں نے کوئی جماعت بنائی؟ نہیں بنائی. کوئی جتھا بنایا؟ نہیں، صرف دعوت دیا، قرآن کی، حدیث کی، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا. بلاؤ، یہ اصل اہل حدیث ہے. اہل حدیث اس کا نام نہیں کہ جماعت اسلامی سے جڑ جاؤ، فلاں سے جڑ جاؤ، فلاں سے جڑ، نہیں. ہاں، کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کے ساتھ تعاون کرو. میں تو کہتا ہوں غیر مسلم بھی اچھا کام کر رہا ہے، تعاون کرو اس کے ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کو حاکم بنا کے اس کے ہاتھ میں بیعت کرنا، یہ ٹھیک نہیں، یہ بالکل ٹھیک نہیں. اس کا حق نہیں، نہ اس کی حیثیت ہے، نہ یہ آپ کو یہ حق ہے. یہ ریئل جو اسلامی حکمراں ہے ان کا حق ہے. بلکہ حکمراں تو جانے تو نبی کا حق لے کے بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں دین پہ چلنے کا ہمارے ساتھ عہد دے. تو نبی کا رائٹ ہے بھائی، کسی خلیفہ کا رائٹ بھی نہیں ہے. یہ تم کر رہے ہو. یہ ساری بیوقوفی اور یہ خرافات یہ جماعت اسلامی میں ہو رہی. عہد لینا، کلمہ پڑھانا، بیعت کرنا، یہ سب چیزیں کسی بھی نام سے، ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے. بات دوسری، جماعتیں بھی ان کی کاپی کر رہی ہیں. وہ جماعت بنا کے وہی سسٹم اڈاپٹ کر رہے ہیں، غلط ہے. اصل قرآن و حدیث ہے اور صحابہ کرام کا منہج ہے، یہ اصل جماعت ہے. میں خلاصہ کر کے بات ختم کروں گا کہ اسلام میں جماعت کا مطلب صرف 2 ہی ہے. باقی تنظیمیں، تنظیم کے حد تک کام کرو، کوئی دقت نہیں. آفس بناؤ، 10 آفس بناؤ، 10 تنظیم بناؤ، کوئی پرابلم نہیں. لیکن یہ جو 2 جماعت ہے، یہ کلیم مت کرو کہ ہم ان میں سے ہیں. پہلی جماعت کیا ہے؟ قرآن و حدیث اور صحابہ کرام کے منہج پہ چلنے والی جماعت، جس کو ہم کہتے ہیں جماعت اہل حدیث. چلو اہل حدیث آپ کو نہیں کہنا، اس منہج پر آپ آئے کہ اپنے آپ کو جو اہل حدیث کہے، سلفی کہے، جو جائے. لیکن منہج، آئیڈیالوجی یہی ہونی چاہیے کہ قرآن حدیث اور صحابہ کو مانیں گے، اور یہ ماننے والے کسی بھی ملک میں ہمارے بھائی، کسی بھی دیش میں ہمارے بھائی، وہ کوئی بھی تنظیم چلا رہے ہو ہمارے بھائی. ایسا نہیں ہے کہ قرآن حدیث اور صحابہ کی بات ماننے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہماری تنظیم سے آ کے جڑو. نہیں، یہ ضروری، یہ کافی. یہ جماعت کا مطلب اس
آئیڈیالوجی اس منہج سے جڑنا ہے، تمہاری دفتر سے جڑنا نہیں. تمہارے دفتر جماعت تھی. دوسری جماعت کیا ہے؟ اچھا، اسی کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا وہی الجماعہ، جماعت سے مراد یہ منہج پہ چلنے والے لوگ. اور دوسری جماعت کیا؟ جب اسلامی حاکم ہو، خلیفہ کوئی اسلامی حاکم اس کے ساتھ رہے گا. یہ من فارق الجماعہ میں جو جماعت کا لفظ ہے اس سے مراد ہے. تو یہی تو جماعت اسلام میں، بس اس کے علاوہ کوئی تیسری جماعت نہیں اسلام. باقی تنظیم میں آپ بنا سکتے ہیں، آفس بنا سکتے ہیں، دفتر بنا سکتے ہیں، اپنا مینجمنٹ رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ یہ جو حدیث میں 2 جماعت کا لفظ ہے ہمارا یہ دفتر اس جماعت کی نمائندگی کرتا. نہیں، یہ کوئی بھی جماعت نہیں یہ دعویٰ کر سکتی. جو جماعت یہ کلیم کرے کہ ہماری جماعت وہ جو وہی جماعت ہے اور وہ جو حاکم والی جماعت ہے وہ ہم ہیں، وہ بدعت کے راستے. سمجھ رہے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، اسلام میں تفرقے کی اجازت نہیں ہے، فرقہ بندی کی اجازت نہیں ہے. اور فرقہ بندی بھی یہ بھی ہے کہ الگ الگ جماعتیں بنا کے دوسروں کو آپ کافر کہو کہ جب تک ہمارے ساتھ نہیں ہے جب تک آپ کافر ہو. ہم سے جڑنے کے لیے آپ کو کلمہ پڑھنا پڑے گا. اور اصل جو دعوت ہے توحید، اور توحید کے بعد نماز روزے کی. اب میں ایک بات کہہ کے ختم کروں. مودودی صاحب نے کتنی خطرناک بات کی ہے. کہا کہ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، وہ کہتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: توحید، نماز، روزہ، حج، زکات. کہتے ہیں یہ اصل دین نہیں ہے، اصل دین حکومت ہے، یہ تو ٹریننگ ہے. حالانکہ واضح حدیث کیا؟ بنی الاسلام علی خمس، کہ دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اتنی واضح حدیث بخاری، مسلم اور پوری امت کے اجماع سے یہ حدیث صحیح ہے. اور یہ شخص کہتا ہے کہ نہیں، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو. یعنی 1400 سال تک سب غلط فہمی کے شکار تھے. اللہ کے رسول کی واضح حدیث ہے اور وہ اپنی عقل سے کہہ رہا نہیں یہ دین نہیں، دین حکومت کیا کرتا ہے. کیسے مان لیں؟ نبی کی بات مانے، کس کی بات مانے؟ تو میرے بھائیوں ہوشیار ہو. ایسی بنیاد پر مودودی صاحب ان کی جماعت والوں کا نظریہ کیا بنا؟ انکار حدیث، حدیث کا انکار کرنا. سمجھ رہے؟ وہ حدیث کو حجت نہیں مان، ان کے مطلب کی تو مانتے، باقی نکال کے بات کر دیتے. کیونکہ اگر حدیث کو مانیں گے تو ان کی جماعت فیل ہے. جیسے مودودی صاحب نے کہہ دیا کہ اصل دین یہ 5 نہیں ہے. دین کے جو 5 ارکان ہیں ہمارا بچہ جانتے ہیں کہ دین کے کتنے ارکان ہیں، اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5. اسلام کے 5 پلر ہمارا بچے کو یاد ہے. لیکن مودودی صاحب کہتے ہیں یہ سب غلط فہمی ہو گئی. اب کہو کہ حدیث میں جو کہ حدیث تم نے حدیث کو ایسے مان لیا، یہ حدیث نہیں. دجال والی حدیث کا بھی انکار کر دیا، ابراہیم علیہ السلام والی حدیث کا انکار کر دیا. آپ سوچیں کہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے تو بادشاہ کے سامنے گئے تھے اپنی بیوی کو میری بہن ہے، تو حدیث میں اس کے لیے کذب کا لفظ استعمال ہوا. تو توریہ کو بھی کذب کہا جاتا ہے، جھوٹ نہیں ہے تو توریہ. لیکن حدیث میں کذب آ گیا تو مودی صاحب کہتے ہیں یہ تو نبی کی گستاخی ہو جائے، نبی کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ حالانکہ جھوٹ مولا قرار نہیں ہوتے، اس لیے حدیث کا انکار کر دیا. اور جو قرآن کی آیت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، کہا چاند کو دیکھا تو کہا ہاذا ربی، ہاذا ربی. ستاروں کو دیکھا کہا ہاذا ربی. سورج کو دیکھا ہاذا ربی ہاذا اکبر. تو مودی صاحب کیا لکھتے ہیں تفسیر قرآن میں؟ کہتے ہیں اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے اندر شرک تھا معذرت، یعنی وہ تحقیق کے مرحلے میں ابھی شرک میں گرفتار تھے، بعد میں موحد بنے. استغفر اللہ. نبی کو آپ نے مشرک بنا دیا اور آپ کا ایمان نہیں گیا، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث کا انکار کر رہے ہیں کہ اس سے نبی پر الزام لکھتا ہے. اور تم نے کتنا، یہ تو جھوٹ کی بات تھی، حالانکہ جھوٹ ہے بھی نہیں ہوا، اور تم نے تو شرک لا دیا نبی. یہ کون سی بقات، یہ کون سی تفسیر ہے؟ ارے وہ ابراہیم علیہ السلام سمجھانے کے لیے بول رہے تھے کہ یہ میرا رب ہے، ان کے اندر یہ عقیدہ نہیں تھا کہ میرا رب ہے. اور یہ مفسر کہہ رہا ہے کہ نہیں، ان کا عقیدہ، وہ کنفیوز تھے، ان کو رب سمجھ رہے تھے. نہیں، وہ اچھی طرح جان لیتے یہ رب نہیں، لیکن اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ایک طریقہ تھا، دعوت کے ایک طریقہ اپنایا تھا. یہ کیسا رب ہو سکتا ہے؟ تو ڈوب گیا. تو سمجھانے کا طریقہ تھا، ایسا نہیں کہ وہ دل میں مانتی تھی میرا رب ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کے اندر شرک نہیں تھا نا، وہ پیدائش سے لے کر وفات تک کبھی شرک نہیں کیا. لیکن یہ شخص صحیح بخاری کی حدیث انکار کرے گا نبی کی حمایت میں، اور دوسرے نبی کو قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے شرک ڈال دے گا. اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو اس خرافات سے بچائے. آمین رب العالمین.